نبینا و حبیبنا و امامنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میری قطعاً یہ خواہش نہیں تھی کہ مجھے کوئی عہدہ یا منصب دیا جائے۔ آج سے 4 سال قبل مرکزی جمعیت حدیث پاکستان میں یہیں پر فضیلت الشیخ علی محمد ابو تراب حفظہ اللہ اور فضیلت الشیخ سید عتیق الرحمن شاہ کاشمیری حفظہ اللہ کی موجودگی میں جب مرکزی جمعیت حدیث پاکستان میں شمولیت کا اعلان کیا تھا تو ایک کارکن کی حیثیت سے کیا تھا، اور اب بھی الحمدللہ میں مرکزی جمعیت حدیث پاکستان کا ایک کارکن ہی ہوں۔ اب چونکہ آپ احباب نے اعتماد کرتے ہوئے ایک ذمہ داری دے دی ہے، سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں، جناب سید عامر نجیب صاحب کا، جناب سید اشرف قریشی صاحب کا اور تمام احباب کا۔ اس موقع پر وہی الفاظ کہوں گا جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے ادا کیے تھے۔ انہوں نے فرمایا تھا ایھا الناس قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، کہ لوگوں مجھے یہ ذمہ داری دے دی گئی ہے کہ امیر بنا دیا گیا ہے، لیکن میں آپ لوگوں سے بہتر نہیں ہوں۔ میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کا دوست ہوں، جو عمر میں مجھ سے بڑے ہیں میں ان کا بیٹا ہوں۔ یہ ذمہ داریاں، یہ مناصب اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ایسا منصب، ایسا عہدہ کہ جس میں آپ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے متعلق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ولی القضاء فقد ذبح بغیر سکین، کہ جس کو کوئی ایسا منصب دے دیا جائے، عہدہ دے دیا جائے جس میں اسے فیصلہ کرنا پڑے، تو وہ شخص ایسے ہے جیسے اسے کند چھری کے ساتھ ذبح کیا جا رہا ہے، کند چھری کے ساتھ اس کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ ادھر فیصلہ کرے گا تو یہ ناراض ہو جائیں گے، اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا تو یہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو بڑا بھاری منصب ہے جسے ہمارے بزرگوں نے اپنے لیے بڑا پرکشش سمجھا ہوا ہے۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ یہ منصب دے دیا گیا ہے تو اس کا حق کیسے ادا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اس کی توفیق کے بغیر تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ عہدے وقتی ہیں، کوئی ہم نے یہ عہدہ لے کے قبر میں نہیں جانا ہے، یا ہماری قبر کے اوپر کتبہ نہیں لکھا جائے گا، اور نہ فرشتے قبر میں پوچھیں گے تمہارے پاس کیا منصب تھا۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 6 مہینے کے لیے آپ کو ایک منصب دیا گیا ہے، آپ اس کا حق ادا کریں۔ تو بہرکیف میں الحمدللہ کارکن ہوں، اور آپ مجھے انشاءاللہ کارکن ہی پائیں گے، اپنے درمیان پائیں گے۔ باقی یہ عہدے منصب، اس سے کوئی انسان کے اندر، اس کے وقار کے اندر اضافہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس عہدہ ملنے کے بعد اس کا وقار بڑھ گیا ہے، اس کا تکبر بڑھ گیا ہے، تو پھر وہ اپنی خیر بنائے۔ اسلامی جو زندگی ہماری وہ اجتماعی زندگی، جماعتی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں ساری اجتماعی ماحول میں رہ رہی ہیں۔ پرندے وہ آپ کو جھنڈ کی شکل میں نظر آتے ہیں، درندے آپ کو غول کی شکل میں نظر آتے ہیں، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، چونٹیاں، مکھیاں، یہ لشکروں کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو ایک اجتماعی ماحول فراہم کیا۔ جماعتی ماحول سے باہر نہیں نکل سکتا۔ پیدا انسان اکیلا ہوتا ہے، دنیا میں اکیلے آتا ہے، دنیا سے جاتا بھی اکیلے ہے، لیکن پیدائش سے لے کر مرتے تک اس کی پوری زندگی اجتماعیت کی زندگی، جماعتی زندگی۔ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، گھر میں ماں باپ نظر آتے ہیں، بہن بھائی ہیں، یہ اجتماعی ماحول۔ تھوڑا اور بڑا ہوا تو شریعت کہتی ہے کہ اس سے بڑے اجتماعی ماحول میں اس کو لے کے جاؤ۔ 7 سال کا ہو گیا، مسجد لے کر جاؤ، وہاں یہ اور بڑا اجتماعی ماحول دیکھے گا۔
کہ وہاں پر کئی لوگ ہیں جو ایک امام کی آواز پر جھکتے ہیں، اٹھتے ہیں، سر جھکاتے ہیں۔ 7 دن کے بعد اور بڑا اجتماعی ماحول ہو گیا، جمعے کا دن آ گیا اور زیادہ لوگ آ گئے، سال میں 2 مرتبہ عیدین کا موقع آ گیا، اس سے بڑا اجتماع۔ بلکہ عبادات جتنی بھی آپ دیکھیں، اسلامی عبادات جتنی بھی ہیں وہ ساری اجتماعی ماحول میں۔ نماز اس کا مظہر اتم ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ سے جو معاشرے کے غریب لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، ان کی داد رسی کرنی، ان کو معاشرے کا بہترین فرد بنانا۔ اور وہاں بھی یہ کہا گیا تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، مالداروں سے لے کر اسی علاقے کے غریبوں کو دی جائے تاکہ وہ اپنے مسائل حل کر سکیں۔ اور اس کے لیے شریعت نے بیت المال بنایا، اجتماعی، سارے اپنی زکوٰۃ وہاں جمع کریں اور وہاں سے سارے لوگوں کی ضرورت پوری ہو۔ امام الہند ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ نے لکھا کہ اگرچہ اسلامی حکومت نہیں ہے لیکن کم از کم جماعتی سطح پر، تنظیمی سطح پر ہمیں بیت المال کو فروغ دینا چاہیے، بنانا چاہیے کہ جماعت کا بیت المال ہے، یہ تنظیم کا بیت المال ہے، اور سارے لوگ وہاں اپنی زکوٰۃ جمع کریں اور جماعت سے وابستہ افراد کی وہاں سے داد رسی ہو سکے۔ عمرہ انفرادی عبادت ہے، حج اجتماعی عبادت ہے، اس میں سب کو پابند کر دیا گیا کہ سب نے ایک وقت میں جمع ہونا ہے، ایک تاریخ میں جمع ہونا ہے، ایک لباس پہننا ہے، ایک جگہ پہ جمع ہونا ہے، ایک جگہ پہ رات گزارنی ہے، ایک جگہ پہ وقوف کرنا ہے، 5-6 دن اجتماعی ماحول۔ جہاد اجتماعی جہاد ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے انفرادی پرائیویٹ جہاد جس کو کہا جاتا ہے وہ ایجاد کیا اور اس کا نتیجہ سوائے فساد کے کچھ نہیں نکلا۔ اصل جہاد کیا ہے؟ الامام جنۃ یقاتل من ورائی، صحیح بخاری کے الفاظ ہے کہ امام جہاد کا کہے گا اجتماعی طور پر، امام کی موجودگی میں، یعنی حکمران کو جہاد کرے گا اور اس کے پیچھے لوگ لڑیں گے۔ تو آپ دیکھیں جب تک مسلمان اجتماعی جہاد کرتے رہے فتوحات بھی ہوتی رہی، مال غنیمت بھی آتا رہا، اور جب پرائیویٹ طور پر جہاد ہوا تو سوائے فساد کے اس کا کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلا۔ الغرض جتنی عبادات ہیں سب کے اندر اجتماعی ماحول ہے کہ آپ نے اجتماعی طور پر، اور مختلف شعبہ ہے زندگی میں، آپ زندگی گزار رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک، تو وہاں بھی امیر کی اطاعت کا پابند کیا گیا کہ مسلمانوں کی جماعت ہے، اس کا امیر علیکم بالجماع وإیاکم والفرقہ، جماعت کے ساتھ رہنا ہے، انفرادی زندگی نہیں گزارنی۔ بلکہ حدیث میں خاص طور پر کہا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوحدہ، اللہ کے نبی نے عزلت کی زندگی، اکیلے پن کی زندگی گزارنے سے منع کیا۔ اس میں دونوں مفہوم مراد ہیں، تنظیمی طور پر، جماعتی طور پر ہٹ کر آپ اکیلے کام کرنے وہ بھی، اور ایک شخص شادی نہیں کرتا اور عزلت کی زندگی گزارتا ہے، کوارے پن کی زندگی گزارتا ہے، بن بیاہی زندگی گزارتا ہے، شریعت نے اس سے بھی منع کیا۔ تو تصور یہ دیا کہ آپ اپنے آپ کو اجتماعی طور پر مسلمانوں کی جماعت سے منسلک رکھیں، بلکہ حدیثیں ہیں ید اللہ الجماع، جماعت پر اللہ کہا تھا، البرکۃ مع الجماع، جماعت کے ساتھ برکت ہے، البرکۃ مع اکابرکم، اکابرین کے ساتھ جماعت برکت ہے، من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے الگ ہوا جہنم میں جائے۔ تو یہ جو مرکزی جمعیت حدیث پاکستان ہے یہ ہمارے اسلاف کی جماعت ہے، سیدین شہیدین نے اپنے خون سے بالاکوٹ میں اس تحریک کی بنیاد رکھی، اور پھر سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ اور سید شاہ اسماعیل سلفی رحمہ اللہ، اور اس کے بعد علامہ احسان اللہ ظہیر، عبداللہ شیخو پوری، محمد حسین شیخو پوری اور دیگر اکابرین نے اس جماعت کو خون پسینہ ایک کر کے سینچا۔ یہ کسی فرد واحد کی ملکیت جماعت نہیں، یہ اہل حدیثوں کی اجتماعی جماعت ہے، یہ میری جماعت ہے، آپ کی جماعت ہے، ہم سب کی جماعت ہے۔ اور اس جماعت کا مقصد ہے تعلیم، تبلیغ، اصلاح نفس، رفع عامہ کے کام، تعلیم کے میدان میں انقلاب، یہ سب اس جماعت کے مقاصد۔ تو ہم سب نے مل کر اس جماعت کے مقاصد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، بیدار رکھنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ یہ کسی شخصیت کی ہم خدمت نہیں کر رہے، ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ مطمع نظر کیا ہے؟ دین کی خدمت، اور اس دین کے تعلق سے ایک پلیٹ فارم کے ذریعے رفاہی کام، فلاحی کام، تعلیمی کام، سارے کام جماعت کے ساتھ رہیں گے، اس میں برکت ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگ ہیں پہلے بھی کرتے رہے، آج بھی کر رہے ہیں، انفرادی کام کر رہے ہیں، وہ کام کر کے اٹھتے وہاں سے کام وہیں ختم ہو جاتے، کوئی برکت نہیں ہوتی۔ برکت جماعت کے ساتھ، برکت جماعت کے ساتھ، اجتماعی کام میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی۔ اجتماعی طور پر آپ کھانا بھی کھائیں گے تو اس میں اللہ کی برکت، انفرادی طور پر جیسے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ہم کھانا کھاتے ہیں پیٹ ہی نہیں بھرتا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ممکن ہے تم الگ الگ کھانا کھاتے ہو، یعنی ایک گھر میں بھی ایک فلاں جگہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، دوسرے فلاں جگہ، ممکن تم الگ الگ کھانا کھا رہے ہو، اجتماعی طور پر کھانا کھاؤ، اللہ کی برکت اجتماعی کھانے میں نازل ہوتی۔ صحابہ نے گھروں میں جا کر اس کا اہتمام کیا، اللہ کی برکت اجتماعی کھانے میں نازل۔ کھانا جو آپ صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کھا رہے ہیں، اس میں بھی جب مل کے کھا رہے ہیں تو اس میں اللہ کی برکت نازل ہو رہی ہے۔ جب آپ تعلیمی، تبلیغی، رفاہی کام مل کے کریں گے تو سوچیں اللہ کی کتنی برکت اس کے اندر نازل ہو۔ تو آج برکتوں سے محروم اس لیے ہیں کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بس میں ادھر کام کروں، مجھ سے کوئی نہ پوچھے، کوئی ادھر نکل رہا ہے کام کرنے کے لیے، اجتماعی کام کا فقدان۔ تو الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم کیا، جیسا کہ مجھ سے پہلے ساتھی سب کہہ رہے تھے کہ یہ صبر کا، برداشت کا اللہ تعالیٰ نے بہترین جو ہے وہ صلہ دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جب بھائی میرے سید عامر نجیب صاحب بریفنگ دے رہے تھے تو میرے ذہن میں یہی حدیث بار بار گردش کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو شخص اللہ کے لیے کچھ چھوڑ دیتا ہے، اپنا حق بھی ہے تب بھی چھوڑ دیا، وہ ایک الگ حدیث ہے کہ جو حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دیتا ہے جھگڑے کے ڈر سے کہ لڑائی نہ ہو، فساد نہ ہو، فرمایا میں جنت کے بیچوں بیچ اس کو ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں، وہ ایک الگ حدیث ہے۔ یہاں یہ فرمایا من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے کہ مجھے جھگڑا نہیں کرنا، مجھے فساد نہیں چاہیے، اللہ کے لیے چھوڑ دی، اللہ دنیا ہی میں اس کا عوض اس کو عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین عوض عطا کر دیا ہے، ہمارے لیے ایک بہترین راستہ کھول دیا ہے۔ تمام صلاحیتیں، تمام ساتھی اپنی برے کار لائیں اور کام کریں۔ ایک مومن کے لیے تو بس کام ہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، حدیث سنیں، فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، ایک مومن جو قوی ہے، طاقتور ہے، جس کے ارادے مضبوط ہیں، عزائم بڑے بلند ہیں، وہ کام کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے اس مومن سے جو ضعیف ہے، جس کے اندر کام کا کوئی جذبہ ہے۔ مومن وہ فی کل خیر، دونوں میں خیر ہے، اس لیے کہ ایمان اس میں بھی ہے، ایمان اس میں بھی، لیکن اس نے اپنے ایمان کو جلا بخشی اور اپنے عزائم کو بیدار کیا کہ نہیں مجھے کچھ کرنا ہے، تعلیم کے میدان میں، تبلیغ کے میدان میں، رفاہی فلاحی میدان میں اللہ نے مجھے بولنے کا سلیقہ دیا، میں تبلیغ کروں گا، میں کام کروں۔ کوئی بھی اللہ کی وہ صلاحیت استعمال کرتا ہے، میں یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے اس مومن سے جو کچھ نہیں کرتا، جو ضعیف۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ احرص علی ما ینفعک، اپنے نفع کے لیے حریص ہو جاؤ، جیسے انسان دنیا کا حریص ہوتا ہے مال و منفعت کو حاصل کرنے کے لیے، جو تمہیں اب جس چیز میں نفع نظر آ رہا ہے، اپنی بھلائی نظر آ رہی ہے، اس کے لیے حریص بنو، اس کی کوشش کرو۔ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ سے مدد بھی مانگو، وَلَا تَعْجِزْ، اور کبھی درماندہ نہ ہونا، عاجز نہ بننا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، فلاں کر تو رہا ہے۔ بہت سارے ہمارے ساتھی یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، فلاں کر تو رہا ہے، یار کرنے دو، ہم نے کیا کرنا۔ اپنے عزائم کو بیدار رکھو، کسی بھی حالت میں اپنے حوصلے مت گرنے دو، کسی بھی حالت میں اپنے حوصلے مت گرنے دو، ورنہ یہاں تو لوگ آپ کی دیوار گرے گی تو لوگ تو اینٹیں تک اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ فراز کا شعر ہے کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے۔ آپ بیٹھیں گے لوگ آپ کو کچل کے چلے جائیں گے، رونتے ہوئے چلے جائیں گے۔ تو درماندہ نہیں ہونا، عاجز نہیں بننا، یہ مت سوچیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی، آپ اپنی صلاحیت کے بارے میں بتائیں، اشرف بھائی سے بات کریں کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے، اور الحمدللہ آپ سارے باصلاحیت ہیں، آپ سارے ماشاءاللہ باصلاحیت ہیں۔ تو کوشش ہماری یہی ہوگی کہ باصلاحیت جتنے بھی افراد ہیں، کیونکہ کسی کی صلاحیت کا انکار کر دینا، اس کا راستہ روکنا، یہ اللہ کے نبی کا شیور نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے ہمیشہ صحابہ کی حوصلہ افزائی کی۔ انفرادی طور پر آپ نے صاحب حدیث جو مشہور ہے کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں، عدل و انصاف کرنے والے عمر ہیں، سب سے زیادہ یہ کیا ہے؟ یہ ان صلاحیتوں کا اعتراف ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے آپ کی صلاحیتوں کا اعتراف بھی کرنا ہے، اور آپ کی صلاحیتوں کے مطابق آپ سے انشاءاللہ کام لینا ہے، آپ تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومن جو قوی ہے وہ زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ پھر اللہ کے نبی کے ایک اور حدیث کے ساتھ ملا لیں، بات ختم کرتا ہوں کہ المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم، وہ مومن
جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، جاتا ہے، فیلڈ میں اترتا ہے اور لوگوں کی دی ہوئی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، خیر من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر ولا اذی، فرمایا وہ اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں کے پاس نہیں جاتا، لوگوں کے درد میں ان کا شریک نہیں ہوتا، اس مومن سے وہ بہتر ہے۔ تو ہمیں لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا ہے، جو ہم سے کٹ رہے ہیں ان کو اپنے ساتھ ملانا ہے، جو ہم سے بدظن ہو رہے ہیں کوشش کرنی ہے کہ ان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ ہم نے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا۔ جو سوشل میڈیا میرے ساتھی بھائی استعمال کرتے ہیں ان کو نصیحت ہے، اپنے آپ کو بھی، کہ آپ کبھی بھی الجھنے کی کوشش نہ کریں۔ سوشل میڈیا کا امیر محترم نے بھی اپنے مراسلے میں لکھا ہے، بڑا غلط استعمال ہو رہا ہے، بہت غلط استعمال ہو رہا ہے۔ تو ہم نے قطعاً کسی کی بدتمیزی کا جواب نہیں دینا، ہم اپنے کام سے انشاءاللہ جواب دیں گے، ہم اپنے کام سے انشاءاللہ جواب دیں گے، بہترین کام۔ اور انشاءاللہ اشرف بھائی کی صلاحیتیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، بہترین آپ کے پاس ساتھی موجود ہیں، بہترین ٹیم موجود ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے الحمدللہ، ادارے بن گئے ہیں، سلفیہ ویلفیئر سوسائٹی ہے، اور 8 ٹرک جا چکے ہیں ہمارے الحمدللہ 7 ٹرک جا چکے ہیں، 8واں بھی جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ سب اللہ کس لیے ہو رہے ہیں؟ صرف اخلاص کی برکت ہے الحمدللہ، اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی مدد ہے، ورنہ لوگ ایک ٹرک لے کے جاتے ہیں، تھک کر بیٹھ گئے ہیں بہت سارے لوگ۔ تو الحمدللہ جیسے جیسے امدادی سامان جا رہا ہے اور عزائم بلند ہو رہے ہیں کہ نہیں فلاں جگہ بھی جانا ہے، فلاں جگہ بھی جانا ہے، تو انشاءاللہ یہ سب اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی تائید ہے، اللہ کی نصرت ہے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی رحمت، اپنا خصوصی فضل و کرم اللہ تعالیٰ سایہ فگن فرمائے، ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ جو بھی سوشل میڈیا پر منفی باتیں لکھ رہا ہے تو آپ نے فوراً اس کا اسکرین شاٹ لے لینا ہے اور اس کے بعد پھر ذمہ دار ساتھیوں تک پہنچائیں تاکہ پھر آگے مرکز میں، یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا شکر ہوا ہے کہ جو نظم ہمیں ملا ہے وہ ڈائریکٹ ہمارا نظم 106 راوی روڈ سے وابستہ ہے الحمدللہ، تو ہم کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں سوائے مرکز کے۔ تو انشاءاللہ یہ جو ساتھی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، تو تمام ساتھی اسکرین شاٹ لیں اور ذمہ دار ساتھی کو بھجوا دیں، تو انشاءاللہ خود کوئی جواب نہ دیں اس کا کہ یہ کیا بات کہہ رہا ہے۔ الزام اتہام لگانا کوئی بات نہیں ہے، میں کھڑا ہو کر 10 آدمیوں کے خلاف بات کر سکتا ہوں، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور پھر خاص طور پر جس جماعت سے ہم وابستہ ہیں، جس منہج سے ہم وابستہ ہیں، ہمارا منہج تو ہمیں اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا، تو ہم تو خود پریشان ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر اتنا گند جنہوں نے مچایا ہوا ہے، ان کی تربیت کنہوں نے کی ہے، یہ کس کے ماتحت کام کر رہے ہیں، یعنی کیا ان کو سکھایا جا رہا ہے، اور ایسی غلیظ گالیاں اور گندے الزامات علمان الحفیظ۔ تو بہرحال اس سے کچھ نہیں ہوتا، آپ اس سے یہ نہ سوچیں کہ اس سے کوئی ہمارے حوصلے یا عزائم جو ہے وہ پست ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اللہ نے نبیوں کا جو دشمن بنایا تھا اس زمانے کے بدترین لوگوں کو بنایا تھا، نبیوں کا دشمن، عدوًا من المجرمین، مجرم لوگ وہاں کے جو بڑے بڑے بدماش تھے وہ نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے، نبیوں پر الزام لگاتے تھے، اتہام لگاتے تھے۔ امام کعبہ شیخ سعود شریم حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے دین کا کام کرنے والا کہ مجھ پر کوئی تنقید نہیں کرے گا، میں بڑے اچھے طریقے سے اور مزے سے دین کا کام کرتا چلا جاؤں گا، تو وہ شخص بیوقوف ہے۔ یہاں نبیوں کا اللہ تعالیٰ مجرموں کو دشمن قرار دے رہا ہے کہ وہاں کے مجرم لوگ نبیوں کے دشمن، تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ قافلے چلتے رہتے ہیں، اگلے الفاظ میں نہیں کہوں گا، قافلے چلتے رہتے ہیں، انشاءاللہ ہمارا قافلہ بھی چلتا رہے گا، رواں دواں رہے گا، لاکھ مصائب آئیں، مصیبتیں آئیں، انشاءاللہ یہ ہم پر جو ذمہ داری آئی ہے، یہ 1 مہینے کی، 2 مہینے کی، 1 سال کی، 2 سال کی، ہمیں نہیں پتہ، لیکن جو ذمہ داری ملی ہے انشاءاللہ اللہ کی تائید، اللہ کی توعید، اللہ تعالیٰ کی نصرت سے انشاءاللہ ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام ساتھیوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔